بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے خلاصے کا 14واں حصہ کریں گے، اور اس میں دو صورتیں ہیں، سورہ الکہف جو سورہ نمبر 18 اور سورہ مریم جو سورہ نمبر 19 ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ ان کے جوڑا ہونے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اگرچہ کہ پورے تیسرے قرآن مجید کی صورتوں کے گروپ کی طرح اس میں بھی اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے اور انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے، مگر خاص طور پر جو مضمون نمایاں ہے اور ان دونوں کو باہم دیگر جوڑا بناتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے جوڑے کے برعکس، کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے نحل اور بنی اسرائیل دونوں میں یہودیوں کے بارے میں کچھ بات بیان کی، اس لیے کہ وہ قریش مکہ کی پشت پناہی کر رہے تھے اور ان کو اعتراضات اور سوالات دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ باتیں، حقیقتیں واضح کر کے یہ فرمایا کہ تم ان کی بات مان رہے ہو اور اپنے اندر کے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو، ان کے دین کا تو یہ حال ہے۔ اور اب نصارہ کے بارے میں اسی طرح سے سورہ کہف اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ سورہ کہف میں تو ان کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جوابات دیے گئے، اور سورہ مریم میں نصارہ کے غلط عقائد کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اس کی مذمت کی۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورہ کہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کا حقدار تو وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس نے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، بالکل سیدھی کتاب ہے۔ آیت نمبر 6 میں 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی اور غم پر تبصرہ کر رہے ہیں، اس کو دور کر رہے ہیں کہ جو آپ کو لاحق ہوتی تھی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا، تو شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر کے رہیں گے کہ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ آگے فرمایا ہم نے تو زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو زمین کے لیے ایک سنگھار، زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں، اور ہم بالآخر اس پر جو کچھ بھی ہے سب کو ایک چٹیل میدان بنا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد کہف والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک اس واقعے کا پہلے خلاصہ بیان کیا اور پھر اس کے بعد اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے 9 سے 12 تک۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے کہف اور رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب خیال کیا؟ جبکہ کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما۔ تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے تھپک دیا، یعنی ان کو سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کو، یعنی ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ صحیح شمار میں رکھنے والا نکلتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی یہ واقعہ ہو گیا، لیکن اس واقعے میں جو غیر معمولی اللہ کی طرف سے یاد دہانی تھی اس کو تو لوگوں نے اہمیت نہیں دی، لوگوں کی دلچسپی کچھ اور تھی۔ فرمایا اب یہ کہیں گے کہ یہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے کہ یہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل بیکار کی باتیں، اٹکل پچو۔ اور کہیں گے کہ یہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ان کو بس تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، اور تم ان کے بارے میں نہ بحث کرو مگر ٹالنے کے انداز میں، اور ان کے بارے میں ان سے کسی سے نہ پوچھو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غار والوں کو سلا کر ایک لمبی مدت تک اس کے بعد اٹھایا،
یہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، لیکن لوگوں کو، انسانوں کو نشانیوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس طرح کی غیر ضروری چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے سرداروں یعنی قریش کے لیڈرز کو خاص طور پر باغ والوں کا واقعہ سنا کر متوجہ کیا کہ باغ والا بھی اس کہانی میں اپنی دولت اور اپنی اقتدار پر اترا رہا تھا۔ فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور ان کو دو شخصوں کی تمثیل بیان کرو، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیر لیا اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجام جو بیان کیا آیت نمبر 42 سے آگے، اس میں فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہوا یہ کہ اس مغرور باغ والے کے بارے میں اس کے پھلوں پر آفت آئی، تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی بیلوں پر گر پڑا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا، اور اس کے پاس نہ تو کوئی جتھا تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود انتقام لینے والا بن سکا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحقی کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں 57 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی آیات سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں اور اپنے ہاتھوں کی کرتوت کو بھول جائیں، یہ بھول جائیں کہ وہ آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹاٹ دے دی ہے کہ اس کو نہ سنیں، اس وجہ سے تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک بزرگ کے ساتھ واقعہ تھا، جن کو عام طور پر حضرت خضر کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک رویا تھا کہ جو اس شکل میں دکھایا گیا، اور بہت سے وہ حقائق بیان کیے گئے کہ جن کو جب انسان سمجھ لیتا ہے تو وہ جان سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں ہم اس کا ایک حصہ ظاہر کا جانتے ہیں، اس کی حقیقت، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، پوری سکیم اگر ہم جان لیں تو پھر کبھی ہمیں دنیا کے واقعات پر نہ حیرت ہو، نہ غم ہو، نہ ہم احتجاج کریں۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہا سال چلتا ہی رہوں۔ اس کے بعد تمام واقعات جو 3 ہوئے، ان کے آخر میں ان بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے پیچھے اصل میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ فرمایا اما السفینۃ، کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔ رہا لڑکا یعنی جس کو کہ قتل کیا تو اس کے ماں باپ با ایمان تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر سرکشی اور ناشکری سے ان پر زیادتی نہ کرے، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس طرح اس کی جگہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی میں اس سے بہتر اور مروت اور دردمندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہا دیوار کا معاملہ جو گری ہوئی تھی اور وہ انہوں نے چنی اٹھا لی، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ نکالیں، یہ تمہارے رب کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم اے موسیٰ صبر نہ کر سکے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں ذوالقرنین بادشاہ کی مثال دے کے یہ بتا رہے ہیں، خاص طور پر قریش کے سرداروں کو، کہ تمہاری یہ سرداری ذوالقرنین بادشاہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وہ ان تمام طاقت اور نعمتوں کے وسائل کے باوجود اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ فرمایا انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل سے بہرہ مند کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس سب کے باوجود وہ اپنے حد سے باہر نہیں نکلا اور ہمارا بندہ ہی بنا رہا۔ آخر میں اس کے بارے میں بتایا کہ جب اس نے ایک خاص بڑے پروجیکٹ کو مکمل کیا اور ایک بڑی دیوار، بڑا بند باندھ دیا تاکہ یاجوج و ماجوج ان لوگوں کو تنگ نہ کر سکے کہ جنہوں نے ان سے اپیل کی تھی، تو اس کو مکمل کرنے کے بعد فرمایا ھذا رحمت من ربی، اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، عین فضل ہے، بس جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا اس کو ہموار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سے کہو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون پڑے گا؟ فرمایا وہ لوگ کہ جن کی تمام کوششیں اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اکارت گئیں اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہوا اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے گزارش کی، سورہ مریم ہے کہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات جو طویل ترین حروف اس سورہ مبارکہ میں تمام دوسرے حروف کے مقابلے میں، اس سے سورہ شروع ہوئی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال کذالک قال ربک هو علی حین، جب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو بھی وارث چاہیے تاکہ وہ ان کے علم کے ورثے کو سنبھالے، تو ان کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو پکارا، یا یحییٰ، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ قالت انا یکون لی غلام، اسی طرح سے جب مریم علیہ السلام کو خوشخبری ہوئی کہ وہ بغیر کسی مرد کے چھوئے ان کے ہاں اللہ کی طرف سے ایک فرزند ہوگا، تو بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی آوارہ عورت ہوں۔ قال کذالک، اس نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا رسول ہو اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنائیں، اور یہ معاملہ بالکل طے شدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہوا تو لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ تو اس پر مریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ تو بچے نے کہا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔
اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کو آپ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں، اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، پس جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گئے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ہیں، یعنی پیغمبروں کا نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو چن لیا، برگزیدہ کیا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ ان کی اللہ کے ساتھ تعلق کی صورتحال ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا لیکن فخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ لوگ عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو بھی اور ان شیطانوں کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانو بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 میں فرمایا 77 میں کہ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا دیکھا تو نے اس کو کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ میں آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی کہ جو قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے۔ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ بکتا ہے ہم اس کو نوٹ کر رکھیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کلام کے طور پر آیت نمبر 97 اور 98 میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان بنایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو قوم کو آگاہ کر دو، اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔